کوئی سوال ہے؟ جی. غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کرنا ثابت نہیں ہے، لیکن جو کعبہ کا دروازہ ہے، کعبہ کا دروازہ دیکھ رہے ہیں اور حجر اسود کا کونا، اس بیچ کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں. ملتزم سنے تھے پہلے؟ ملتزم. تو صحابہ کرام سے چمٹ کر سینہ اور ہاتھ اور چہرہ لگا کر چمٹ کر دعا کرنا ثابت ہے. تو کعبہ میں، دروازے میں، اور اس میں جو ہے غلاف میں، دیوار میں آپ کا ہاتھ جسم پورا ٹچ ہو، اس میں کوئی صحابہ سے یہ ثابت ہے، وہاں پر دعا چمٹ کر سکتے. باقی اور کسی جگہ پر چمٹ کر یا چھو کر دعا کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے. جی جی جی. جی جی. اس میں عمر جی 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 دیکھیں ایک، ہاں جی 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 ایک چیز ہے، ہاں جی جی. اصل میں اس میں ایک مسئلہ ہے توحید اور شرک کا، یہ عقیدے سے وابستہ ہے، اور ایک مسئلہ ہے فقہی مسئلہ جو توحید اور شرک سے ہٹ کر عقیدے سے متعلق نہیں، فقہ کا مسئلہ ہے جس میں اہل علم کے درمیان اختلاف بھی ہے، اور یہ اجتہادی مسئلہ ہے. یہ عقیدے والا مسئلہ، اس میں نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن جو فقہی مسئلہ ہے، جو اجتہادی مسئلہ ہے، اس مسئلے میں زور زبردستی نہیں کی جا سکتی. امام شافعی کا کچھ اور کہنا ہے، امام مالک کا کچھ اور کہنا ہے، تو آدمی کی ذمہ داری ہے صحیح چیز کا پتہ لگا کر اس میں عمل کرے. فقہی مسائل میں مختلف مسائل ہیں، مسالک ہیں. جہاں تک مسجد عائشہ کا مسئلہ ہے، آپ کو صحیح اس سلسلے میں بات بتاؤں کہ اگر آدمی مکے میں ہے، مکہ والا آدمی، جیسے میں مکے میں کام کر رہا ہوں یا مکہ کا سعودی ہے، وہ آدمی عمرہ کرے گا تو کہاں سے عمرہ کرے گا؟ کی جگہ سے، مسجد عائشہ سے کر سکتا ہے کہ نہیں؟ وہی کرے گا. مسجد عائشہ چاروں طرف حدود حرم بنا ہوا، کسی بھی جگہ باہر جا کر کے، تو یہ حکم مکہ والوں کے لیے بھی ہے. مکہ میں جو آدمی اجنبی رہ رہا ہے، کام ہی کے سلسلے میں کیوں نہ ہو، وہ بھی مسجد عائشہ جا کے احرام باندھ سکتا ہے. وہ مکہ والے کے حکم میں، مسجد عائشہ سب سے قریب ہے، لگ بھگ 5 کلومیٹر بنے گا مکہ سے. باقی اور جو ہے عرفات بھی جا سکتے ہیں، جیرانہ جا سکتے ہیں، دوسرے حدود پہ بھی جا سکتے ہیں، اور سب جگہیں دور دور ہیں، یہ سب سے قریب ہے. تو مسجد عائشہ مکہ والا جا کر کے احرام باندھ سکتا ہے. میں آج مکہ گیا ہوں، کسی کام سے گیا ہوں، مجھے عمرہ کرنے کی ضرورت پڑے گی تو کیا کروں گا؟ یہ مسئلہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، اس لیے میں چھیڑ رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں، وہ کلیئر کر رہا ہوں، میں اس پہ آ رہا ہوں. پہلے جو ہے یہ ادھر ادھر والا صاف کر دوں، جیسے اوپر چڑھنے کے لیے جھاڑی صاف کرتے ہیں نا، پھر اوپر چڑھتے ہیں. تو آج میں ابھی مکہ گیا ہوں، عمرہ کا ارادہ نہیں تھا. اب مکہ گیا ہوں تو مکہ والے کے حکم میں ہوں، عمرہ کا ارادہ نہیں تھا. اب میں حدود حرم سے باہر جا کر کسی بھی جگہ سے احرام باندھ سکتا ہوں، لیکن میں عمرہ کے ارادے سے جا رہا ہوں، مسجد عائشہ سے احرام نہیں باندھ سکتا ہوں. جہاں نیت طاری ہو رہی، نیت پیدا ہو رہی ہے، وہاں سے میرے لیے حکم شروع ہوگا. تب ایک آدمی، یہ تو یہ جو ہے سائڈ والا مسئلہ ہوا. اب آپ کے مسئلے پہ آتا ہوں. ایک آدمی جو انڈیا پاکستان سے آیا، عمرہ کرنے کے لیے آیا، ایک عمرہ کر لیا. عمرہ کرنے کے لیے آتا آدمی، کئی دن کا ویزا ہوتا ہے، 2 ہفتے کا، 3 مہینے تک کا عمرہ کا ویزا نکلا ہوا ہے. 3 مہینے کافی ڈھیر سارا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمرہ کرنے کے لیے حکم دیا ہے، بار بار عمرہ کرو. تابعوا بین الحج والعمرہ، عمرہ جو ہے بار بار کر سکتے ہیں. اس کے لیے کرائٹیریا ہے، اس کے لیے ایک جو ہے مطلب کچھ مسائل ہیں. اور دوسری حدیث ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ سے دوسرے عمرے کے درمیان جو غلطی ہوتی ہے معاف ہو جاتی ہے. تو ایک عمرہ سے دوسرے عمرے کے درمیان تو فضیلت بیان کی جا رہی نا، اس کا مطلب ایک عمرہ کر لے، دوسرا عمرہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ ثبوت مل رہا ہے. اب ایک آدمی ایک سفر میں آیا ہے، تو ایک سفر میں بہتر اور سنت یہی ہے کہ ایک عمرہ کرے. صحابہ کرام سے یہی ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا. عمرہ جب بھی آئے ہیں تو ایک مرتبہ ایک عمرہ کیے ہیں، صحابہ کرام ایسے ہی کر دیتے. لیکن آج کل لوگ بہت زیادہ دن ٹھہرتے ہیں، تو کچھ دن کے وقفے کے بعد آدمی دوسرا عمرہ کر سکتا ہے. بار بار جلدی نہیں کرنا چاہیے، لیکن کچھ وقتوں کے اضافے کے بعد، کچھ اوقات کے بعد، یعنی ہفتہ دن مان لیں، 10 دن مان لیں، وہ بھی کوئی تحدید نہیں ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کچھ مناسب ایک حد ہو جائے، اتنے دنوں کے بعد اگر دوسرا عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. تو ایک آدمی انڈیا سے آیا، عمرہ کیا مکئی میں، 1 ہفتہ سے ہے، 10 دن سے ہے، 20 دن سے ہے، دوسرا عمرہ کرنا چاہے گا تو کیا کرے گا؟ وہ مکہ والے کے حکم میں ہے، مکہ والے کی طرح
عمرہ کرے گا وہ، کیونکہ ابھی وہ مکہ میں ہے وہ، تو حدود حرم سے باہر جا کر کسی بھی جگہ سے، عرفات سے، جعرانہ سے، تنعیم سے، مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کر سکتا ہے. تو یہ مسئلہ ہے. لیکن جو لوگ ابھی عمرہ کیے پھر دوبارہ چلے گئے، پھر دوبارہ چلے گئے، تو اس طریقے سے نہیں ہونا ہے. کچھ وقفے کے بعد کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں. عمرہ پہ عمرہ کرنے کے لیے کہا گیا، جیسے ایک زندگی میں ایک ہی حج ہے لیکن دوسرا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں، نفلی حج ہے. زندگی میں اسی طریقے سے عمرہ بھی ایک ہی فرض ہے، عمرہ فریضہ ہے، ایک ہی عمرہ فرض ہے. اگر کوئی دوسرا کرنا چاہے، تیسرا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، حرج نہیں. لیکن بار بار اور جلدی جلدی کرنا یہ سنت کی خلاف ورزی ہے، اس پر ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے. جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کے لیے دعا کی ہے، جی جی، اس طریقے سے کیا والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ اور اگر کر سکتے ہیں تو وہ کیا طریقہ ہوگا؟ دعا کے لیے تو باب وسیع ہے، یعنی اپنی زبان میں آپ جیسے چاہیں دعا کریں. اور والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے. یہ تو بڑی جو ہے مطلب سعادت کی چیز ہے کہ والدین اولاد کے لیے دعا کریں. تو اپنی زبان میں برکت کے لیے، عمر میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، نیک ہونے کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، جنت میں مقام حاصل کرنے کے لیے، اپنی ذریت، اولاد اور پورے فیملی جنت میں رہیں، اس کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے اردو زبان میں دعا کر سکتے ہیں. اپنی زبان میں، جس کی جو زبان ہو اس زبان میں دعا کر سکتے ہیں. یا عربی زبان میں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں وہ دعائیں بھی کر سکتے ہیں. تو دعا کا باب تو بہت وسیع ہے. جس زبان میں چاہے، اللہ تو ہر زبان کو سمجھتا ہے، سنتا ہے، ہر زبان میں دعا کر سکتے ہیں. اور کتنے دن اگر کوئی انسان کسی جگہ رہتا ہے تو اس جگہ کا مقیم بن جاتا ہے؟ جی جی، اس پر میں نے کافی تفصیل سے لکھا. ابھی جلد ہی میں نے ایک مضمون لکھا ہے، سفر کی مسافت اور اس کی مدت کی تعیین. اس پر ہے دلائل کے روشنی میں نے لکھا. میرا آرٹیکل ہے، PDF میں بھی ہے. آپ میرے ٹیلی گرام چینل سے لے سکتے ہیں، واٹس ایپ اور فیس بک پر بھی میں نے ابھی نشر کیا جلدی ہی. تو حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے اس میں کافی سارے اختلافات ہیں. تو اختصار سے میں کہنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر 20 دن کا سفر کیا. 20 دن تک آپ قصر سے نماز پڑھتے رہے. ٹھیک ہے. مکہ آپ آئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، تو اس میں مختلف روایات ہیں، بعض میں 17، بعض میں 18، بعض میں 19. اتنے دنوں تک آپ نے قصر کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر. ٹھیک ہے. اور جو صحیح روایات ہیں اس میں 19 دن کا ذکر، 19 دن ٹھہرے اور قصر کرتے رہے. پھر آپ حجۃ الوداع میں حج کرنے گئے، مکہ میں کتنے دن ٹھہرے؟ تقریباً 10 دن. انس بن مالک غالباً راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن ٹھہرے. ٹوٹل جو ہے 10 دن آپ کا حج تھا. 10 دن آپ آئے اور قصر کرتے رہے 10 دن جو حج کے دنوں میں. یہ سارے روایات ہیں. علماء نے ذکر کیا ہے کہ آپ جو تبوک کے موقع پر ہیں یا فتح مکہ کے موقع پر ہیں، 20 دن ہے، 19 دن ہے، یہ جو تبوک یعنی جنگوں کا موقع ہے. تو جنگ پر آدمی ٹھہرنے کی نیت سے نہیں جاتا ہے. جنگ پر اقامت نیت نہیں ہوتی. جنگ کرنا ہے، جتنے دن ہو، 2 دن 4 دن ہو، پھر جنگ کے واپس آ جائیں گے. تو ان چیزوں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ 15 دن تک قصر کر سکتے ہیں، ان کا کہنا صحیح نہیں. 20 دن تک قصر کر سکتے ہیں، ان کا صحیح نہیں. یہ جو دلیل لیتے ہیں جنگوں والی حدیثوں سے، جنگ میں اقامت نیت نہیں ہوتی. جنگ تو ایک صورتحال ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنے دن چلے، وہاں سے دلیل نہیں لیں گے. دلیل کہاں سے لیں گے؟ دلیل لیں گے حجۃ الوداع سے. حج کرنے آ رہے ہیں تو حج کرنے آئے ہیں، آپ حج کرنے آئے ہیں، ذوالحجہ کی 4 تاریخ کو آپ مکہ میں آئے. ذوالحجہ کی 4 تاریخ کو صبح پہنچے. 4، 5، 6، 7 کتنے دن ہو گئے؟ 4، 5، 6، 4، 5، 6، 7. 4 کو آئے، 4، 5، 6، 7 کتنے؟ 4 دن ہو گئے. ٹھیک ہے. 4 دن مکہ میں ٹھہرے، کنٹینیو قصر کرتے رہے. 5واں دن 8 تاریخ یوم الترویہ، فجر کی نماز پڑھے اور آپ مینا جا رہے. پھر جو ہے حج میں مینا، پھر اس کے بعد جو ہے عرفات، پھر عرفات سے مزدلفہ، پھر جو ہے مینا. تو حج کے 10 دن، انس بن مالک کہتے ہیں 10 دن حج میں ٹھہرے ہیں. تو یہ جو 10 دن ہے، 4 دن مستقل طور پر صرف مکہ میں ٹھہرے ہیں. سکونت آپ کی 4 دن ہے. باقی اور دن جو ہے ٹریولنگ کرتے رہے، سفر کرتے رہے. تو ان سفر کو بھی نکال دیں گے، صرف 4 دن سے دلیل لیں گے کہ اگر آدمی کسی جگہ پر 4 دن ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے تو وہ مسافر ہے، قصر سے نماز پڑھے گا. اور اگر 4 دن سے زیادہ ٹھہرتا ہے تو وہ آدمی جو ہے مقیم کی حالت میں ہے، مکمل نماز پڑھے گا. تو وہاں سے دلیل ملتی مکہ سے. اور جو دوسری روایتوں کو لوگ دلیل بناتے ہیں 15 دن یا
20 दिन या 19 दिन, वो दलील नहीं, वो जंगों का मौका है, जंग में ठहरने की नीयत नहीं थी। मक्का आए, यहाँ 4 दिन ठहरे थे, यहाँ ठहरने की नीयत थी, तो 10 दिन भी आप ठहरे नहीं है, 6 दिन तो इधर आप इधर उधर गए, 4 दिन असल ठहरे, तो वहाँ से दलील लेकर इस पर अमल करेंगे। फिर अगर 4 दिन कोई एक जगह ठहरता है, जैसे कोई रिश्तेदार हमारे इंडिया से आए यहाँ, जी जी, और 4 कुछ बिजनेस के सिलसिले में या जी जी, जिद्दा में ठहर गए वो 4 दिन, जी जी, तो उसके बाद यहीं से एहराम पहन सकते हैं वो, वल्ला उनको जहफा जाना पड़ेगा? उम्रा का मसला एक अलग है, सफ़र का मसला, कसर का मसला अलग है। उम्रा करने की नीयत से आ रहा है, अगर नीयत उम्रा की है तो अपनी मीक़ात से ihराम बांधेगा, वो कसर वाला मामला एक अलग है, वो दूसरा है। उम्रा की नीयत से अगर आ रहा है तो लाजिम मीक़ात से ihराम बांधेगा। काम के सिलसिले में जिद्दा आया है, यहाँ ठहरा हुआ है, अब उम्रा का इरादा यहाँ से पैदा हो रहा है तो यहाँ से ihराम बांधेगा। वो मक्का चला गया, वहाँ ihराम उम्रा का इरादा पैदा हुआ तो हुदूद हरम से बाहर जाएगा। जिस जगह आदमी जिस वक्त ठहरा हो, उम्रा की नीयत पैदा होगी, उस जगह का एतबार किया जाएगा। कोई मीक़ात से बाहर हो, वहाँ नीयत पैदा हो रही तो मीक़ात से नीयत करेगा, मीक़ात के अंदर हो, यहाँ से नीयत पैदा हो रही तो यहाँ से करेगा, हुदूद हरम के अंदर हो, वहाँ से नीयत पैदा हो रही, हुदूद हरम के बाहर आएगा। ये है उम्रा के लिए। आते हैं बाहर से बिजनेस के लिए, जी जी, नीयत तो होती है कि मैं काम खत्म करके फिर उम्रा करूँ। हाँ, तो इसमें 2 सूरत, एक है फिक्स कि मैं जा रहा हूँ उम्रा करूँगा, फिक्स मैं उम्रा ही करने जा रहा हूँ, काम भी कर लूँगा। हाँ, बिजनेस की नीयत से आ रहा है। एक बता रहा हूँ, डिटरमाइंड है कि मैं जा रहा हूँ उम्रा पहले करूँगा, तो वो आदमी मीक़ात से ihराम बात कराए। एक आदमी है कि मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, मौका मिलेगा, जिस दिन मौका मिलेगा उम्रा कर लूँगा, तो ये डिटरमाइंड नहीं है, तज़ब्ज़ुब वाली हालात है। तो जब उसको मौका मिल जाए तो वो जो है नीयत करके यहाँ से ihराम बांध सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। साहब अगर कंफर्म नहीं है अब इतने दिन ठहरना है, अगर जी बढ़ जाए 4 जी, दिन, तो क्या करना? तो जो है कसर ही करना है, तज़ब्ज़ुब की हालत में कसर ही करना। जैसे मान लीजिए हमने इरादा किया था 2 दिन का, फिर लेकिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन भी हो गया, आज निकलना है, कल भी जैसे लग रहा है कि नहीं निकल पाएंगे, तो तज़ब्ज़ुब की हालत में 10 दिन 20 दिन भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, तज़ब्ज़ुब की हालत में। लेकिन अगर पहले से तय है तो 4 दिन मुकीम या इसके लिए मुसाफिर के लिए 4 दिन से ज़्यादा ठहरते हैं तो मुकीम के लिए। शेख साहब, जो अभी उम्रा के हमारे वालिदैन वगैरह हम जिद्दा में रहते हैं, जी, वालिदैन आते हैं वहाँ से, तो उनकी नीयत होती है कि उम्रा करना है, जी जी, लेकिन वो जैसे फौरन नहीं जाएंगे, जी अगले दिन या हफ्ते के बाद इस तरह जाते हैं। जी जी, तो ये गलत जो है लोगों ने एक रवाज बना लिया है कि हम जो है वहाँ जा कर के अपने घर वालों के पास ठहर जाएंगे। असल नीयत उम्रा ही की होती है। अगर यहाँ उम्रा ना हो, जिनके रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं वो लोग अमेरिका नहीं जाते, है ना, नहीं जाते ना अमेरिका, मक्का में या जिद्दा में या सऊदी अरब में रहते हैं, उनके रिश्तेदार आते हैं, यहाँ आते हैं, क्यों आते हैं? असल मकसद होता है उम्रा करना। तो वो लोग वहाँ से उम्रा नहीं करके यहाँ आते हैं, आराम से रिलैक्स होते हैं, फिर उम्रा करने जाते हैं। यहाँ से एक बड़ी ख़ता है। उम्रा करने आ रहे हैं, उनकी नीयत है तो मीक़ात से ihराम बंध करके आए। अगर मान लीजिए बच्चे हैं या कुछ जो है थक गए तो कुछ देर के लिए 2-4 घंटे के लिए रूम पर आराम कर लेते हैं, होटल में आराम कर लेते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन उम्रा की नीयत से आ रहे हैं तो लाजिमन मीक़ात से ihराम बात कर आना चाहिए। लोग इसमें बड़ी गलती करते हैं। मैं बहुत से लोगों को जो है समझाता हूँ, लेकिन एक रवाज चल पड़ा है रिश्तेदारों के ताल्लुक़ से कि हमारे रिश्तेदार यहाँ ठहरे हुए हैं, यहाँ आ करके फिर दिन गिनते हैं कि 4 दिन में 5 दिन में हम मुकीम हो जाएंगे, तब यहाँ से उम्रा करेंगे। इसमें मुकीम का मसला ही नहीं, इसमें मसला उम्रे का है कि आप पहले से नीयत कर रहे हैं, उम्रा करने की नीयत है तो मीक़ात से आप उम्रा करेंगे। लेकिन आप काम से आ रहे हैं, जैसे यहाँ किसी का बेटा है, शादी हो रही है, शादी अटेंड करने आ रहे हैं, ठीक है, आप शादी अटेंड करें। अगर आपका इरादा बन गया उम्रा करने का, आप यहाँ से ihराम बांध सकते हैं, आप एक काम से आए। अभी से जो फैमिली बनाने के लिए बुलाते हैं उम्रा की जरूरत जी, फैमिली बुलाते हैं, पहले से ज़्यादा कि उम्रा कराएं, वो लोग क्या करें? फैमिली को बुलाना है उम्रा के लिए, जी जी उम्रा के लिए बुलाना है, जी, किस लिए बुलाना है? 3 वीज़ा निकलता है उसके लिए, तो बीवी को तो इसीलिए बुला रहे हैं ना कि उम्रा कराएं। नहीं उम्रा के लिए साथ बुलाने के लिए। तो असल वीज़ा का एतबार नहीं होता, असल नीयत का एतबार। अगर नीयत है कि हम उम्रा पे बुला रहे हैं, उम्रा के लिए, वीज़ा कोई सा भी हो, तो पहले उम्रा कराना चाहिए। नियत है कि पहले वही मैंने बताया ना, लंदन में जो लोग रहते हैं बीवी को नहीं बुलाते हैं, शौहर को या घर वाले माँ बाप को नहीं बुलाते हैं, इल्ला माशाल्लाह रहने की नीयत से, बहुत नादिर। लेकिन यहाँ जनरली लोग बुला रहे हैं, तो असल मकसद अल्लाह का घर मक्का कौन नहीं देखना चाहता है। फिर इसमें इबादत में ताख़ीर क्यों की जाती है? आप जाएं, जब अल्लाह का घर देखें, पहले ही से आप जो है ihराम बांध करके आएँ, तो फिर उसमें बखीली नहीं होना चाहिए। अपनी इबादत को सही से अदा करें ताकि पूरा का पूरा अज्र मिले। छोटे
چھوٹا بچہ ہے تو وہ عمرہ نہیں کرے گا نا. چھوٹے بچے کا احرام نہیں, جو جس کو عمرہ کرنا ہے وہ احرام بات کر کے آئے. چھوٹا بچہ وہ عمرہ نہیں کرے گا, اس کو ویسے ہی لے کے آئے. جس جی طریقے سے آپ نے کہا کہ درگاہوں پہ آج کل سیکیورٹی وغیرہ چل رہی ہے, جی. کہتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں بھی سیکیورٹی ہے, تو کیا مکہ مدینہ میں یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ گھر ہمیں بچائے گا؟ وہ لوگ تو کہتے ہیں یہ مزار ہمیں بچائے گا. ایک بابا صاحب یہی کہہ رہے تھے, لوگوں کو الو بنا رہے تھے کہ تم لوگ کہتے ہو مزار ٹوٹ گیا, ابھی انڈیا میں مزاروں کا لائن لگا ہوا ٹوٹ رہا ہے, بابا صاحب کدھر ہے مل ہی نہیں رہا ہے. تو وہ جواب کیا دے رہے ہیں کہ دیکھیں مطلب کعبہ کی توہین کر رہے ہیں کہ کعبہ میں جو ہے جب آگ لگائی گئی تھی اللہ کدھر تھا, ایسے بیان کر رہا ہے ہاشمی میاں. تو کعبہ اور اللہ کی بھی توہین کر, اللہ کدھر تھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اس میں بیٹھا ہوا ہے, مکہ جو ہے ہمیں بچائے گا یا کعبہ ہمیں بچائے, ایسا اعتقاد ہمارا ہے ہی نہیں. لیکن ان لوگوں کا یہ اعتقاد ہے, یہ اس میں زندہ ہیں, یہ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, بتاتے ہیں, ہاتھ بھی نکالتے ہیں, سلام کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. وہ تو ایسا عقیدہ ان لوگوں کا ہے, تب نہ ہم کہتے ہیں ایسا. جی کوئی مسئلہ نہیں, ہاں کوئی مسئلہ نہیں. احرام میں رہنا پڑے گا, پابندی میں, پابندی میں رہنا پڑے گا.